When he was at the height of his fame as a cricketer and international playboy. تو international playboy کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا ہے. کوئی اور بندہ ہو تو ایسے الفاظ اخبار نے چھاپے ہیں, آپ ان کو ڈیفیم کر سکتے ہیں, لیکن شیریں مزاری صاحبہ جناب انہوں نے بھی ایک چھکا مارا ہے. ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی. مریم نواز نے آج ایک بڑی حیران کن حرکت کی ہے. راول پنڈی کے اندر ایجنسیز کو آپ نے اتنی لیوریج دی ہوئی تھی کہ وہ جو مرضی کریں. مجھے کافی حد تک اس بات کا آئیڈیا تھا کہ جس دن کل کو یہ طلاق ہوگی نا آپس میں, تو پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب نے, میرے کپتان نے, آج ایک اور پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دو امپورٹنٹ کالمز چھپے ہیں, ایک تو پاکستان کے اندر اور ایک غیر ملکی اخبار ڈیلی میل کے اندر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ایک کالم چھپا ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے. مریم نواز نے آج ایک بڑی حیران کن حرکت کی ہے راول پنڈی کے اندر. وہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ذرا بات کر لیں. عمران خان صاحب نے آج جو ایک پریس کانفرنس کی, ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر بیسکلی جو اصل ٹاپک تھا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور جو سی سی پی او لاہور ہیں غلام محمود ڈوگر, ان کی وہ جو ایک آڈیو آئی ہے سامنے, اس کے اوپر یہ پریس کانفرنس تھی. انہوں نے, عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا. اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے موقع دیا کہ آپ بات کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ جی میں بیسکلی ڈوگر صاحب سے جو گفتگو کر رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے اندر, اس کے حوالے سے جو جے آئی ٹی بنی تھی وہ اس لیے کیونکہ وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اس لیے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تو میں اس کانٹیکس میں جو ہے میری ان سے بات ہو رہی تھی کہ ان کا آنا جو ہے ہم اس کو بڑا اویٹ کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی یہ اعتراض اٹھایا کہ جی یہ جو ایجنسیز ہیں یہ کس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں, یہ بیٹھ کے آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتی ہیں, کبھی کسی کی آڈیو ریکارڈ کرتی ہیں, کبھی کسی کی کرتی ہیں, اور اس کو مینیپولیٹ بھی کرتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو میری جو میرے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی ریکارڈنگ اس کی چل رہی تھی. تو یہ آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ کیا جاتا ہے. یہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ کس کام کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بالکل یہ بات درست ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بات سے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ واقعی پرائیویسی کا جو میٹر ہے وہ تو واقعی بریچ ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے مجھے انٹرویو دیا تھا تو میں نے انٹرویو میں اسپیسیفکلی اسی وقت جو ہے وہ میں نے ان سے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آئی ایس آئی جو ہے وہ میری ریکارڈنگز کرتی ہے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سربراہان مملکت جو ہوتے ہیں یا وزرائے اعظم جو ہوتے ہیں ان کی آڈیو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں. اعتراض عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جی ان کو لیک کیا جاتا ہے. میرا تو خیر میرا اس کے اوپر جو پوائنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر میں تو سرے سے ریکارڈنگ ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ایک پرٹیکولر پرائیویٹ ایریا ہونا چاہیے جہاں پہ واقعی آپ کی ریکارڈنگ جو ہیں وہ الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد اس وقت عمران خان صاحب نے اس کو الاؤ بھی کیا تھا. اور ظاہری بات ہے جب آپ ایجنسیز کو آپ نے اتنی لیوریج دی ہوئی تھی, اتنی فریڈم دی ہوئی تھی کہ وہ جو مرضی کریں, تو پھر الٹیمیٹلی مجھے کافی حد تک اس بات کا آئیڈیا تھا کہ جس دن کل کو یہ طلاق ہوگی نا آپس میں, تو پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب طلاقیں ہوتی ہیں یا دو میاں بیوی آپس میں الگ ہوتے ہیں نا, تو پھر سارے پرانے وہ تانے تونے وغیرہ جو ہے وہ دیے جاتے تھے. تم نے سال پہلے یہ کیا تھا, تم نے 2 سال پہلے یہ کیا تھا, تم یوں نہیں کرتی, وہ آگے سے کہتی ہے تم یہ نہیں کرتے, تم وہ نہیں کرتے, تم نے 6 مہینے پہلے یہ کیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو قانون کے مطابق جو ہے اگر عمل درآمد کیا جائے اور شروع سے ہی جو ہے اس کے اوپر قانون سازی کر دی جاتی, منع کر دیا جاتا, تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن پھر بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کورٹ کل جانے والی ہیں اور ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کریں گی. ساتھ ہی ساتھ ایکسپریس نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کل لاہور ہائی کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ان کی اس وقت جو ایک ضمانت ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی, اس کے اوپر جو ہے ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی. ایک کے اوپر تو فیصلہ آ گیا تھا کہ ان کی جو درخواست تھی اس سے مسترد کر دیا گیا تھا, لیکن ایک اور بینچ کے اندر بھی جو ہے یہ درخواست لگی ہوئی ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں کل عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور وہ جو غیر ملکی اخبار کے اندر میں نے بات کی تھی وہ جناب خبر آئی ہے اس کے اندر ڈیلی میل کے اندر. اور ڈیلی میل میں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے ٹیرین وائٹ, اس حوالے سے پوری خبر جو ہے وہ چھاپی ہے. اب انہوں نے پہلے بھی ایکچولی اس سلسلے میں ایک خبر ڈالی تھی, ڈیلی میل نے ڈالی تھی. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر آپ کی وہ صاحبزادی نہیں ہے اور وہ ایک فیکچولی غلط چیز کہہ رہی ہیں تو پھر آپ کو ان کو سو کرنا چاہیے, جس طرح شہباز شریف نے کیا تھا. اور جب شہباز شریف نے کیا تھا تو ڈیلی میل اس کے بعد ان سے معافی مانگنے کے اوپر مجبور ہو گیا تھا اور وہ معافی انہوں نے پرنٹ کی تھی.
تو یہ بیسکلی یہ جو آپ اسکرین کے اوپر یہ خبر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلی میل نے چھاپی ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی فارمر کرکٹنگ لیجنڈ عمران خان از فائٹنگ ٹو سیو ہز پولیٹیکل کیریئر ان پاکستان آفٹر بینگ اکیوزڈ آف فیلنگ ٹو ریویل ہی ہیڈ اے لو چائلڈ ود اے برٹش ایئرس. آگے چل کے بلکہ وہ مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں پوری ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتا, اس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے 2018 کے الیکشن میں جو ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ نے اپنی بیویاں اور بچے ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے اس بیٹی کو جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں جی ٹیرین ناؤ 27 واز بورن 3 years before Mr. Khan married then 21-year-old Jemima Goldsmith, the daughter of billionaire James Goldsmith in 1995. کہ جی عمران خان صاحب کی جو پہلی شادی ہوئی تھی جمیمہ کے ساتھ اس سے 3 سال پہلے اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے خان met her mother Sita White at the Tramp nightclub in London in the late 1980s when he was at the height of his fame as a cricketer and international playboy. تو انٹرنیشنل پلے بوائے کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے دیا ہے. اب مطلب کوئی اور بندہ ہو تو وہ ایسے الفاظ مطلب جو عمران خان صاحب کے بارے میں اس اخبار نے چھاپے ہیں آپ ان کو ڈیفیم کر سکتے ہیں, لیکن خیر اس میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں جی مس وائٹ واز دا ڈاٹر آف گورڈن وائٹ, برٹش انڈسٹریلسٹ اینڈ پیئر ہو رین کانگلومریٹ called Hanson PLC. Miss White moved to the US in the early 1990s shortly before giving birth to Tyrion in Los Angeles in 1992. سارا بتا رہے ہیں کہ جی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کب ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی the cricketer now an ambitious politician in his country denied being Tyrion's father in the first few years. کہ عمران خان صاحب نے شروع میں انکار کر دیا تھا کہ جی میں اس بچی کا باپ نہیں ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی but Miss White took him to an Los Angeles court which ruled in 1997 that Mr. Khan was the father after he refused to take a DNA test. انہوں نے DNA ٹیسٹ لینے سے انکار کر دیا تھا, تو اس کے بعد اس کورٹ نے جو ہے عمران خان صاحب کو ان کا وہ ٹیرین کا باپ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. انہوں نے کہا جی مس میرڈ who married 3 times since she split with her cricketer lover suddenly died of an embolism in the lungs in Los Angeles at the age of 43 when her daughter was only 12. 12 سال کی تھی وہ بچی جب سیتا وائٹ کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا جی مسٹر خان then took Tyrion under his care and raised her. مسٹر خان then took Tyrion under his care. وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے اس کے بعد اس بچی کی پرورش شروع کی and raised her in London with Jemima Khan. جمیمہ کے پاس جو ہے اس بچی کو رکھا گیا اور وہ ان کو پالنا شروع ہوئی. whom he had divorced months earlier but with whom he maintained a friendly relationship. ان کے ساتھ جو ہے وہ طلاق تو ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود ایک بڑا دوستانہ رشتہ جو ہے اس خاتون کے ساتھ رہا, جمیمہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ فرینڈز آف مس خان ہیو سیڈ دیٹ شی ریزڈ ٹیرین لائک ہر اون ڈاٹر, کہ جمیمہ نے ٹیرین کو جو ہے اپنی ہی بچوں کی طرح پالا اور پوسا ہے. آگے لکھتے ہیں جی شی ہیز سنس پوسٹڈ فوٹوز آف ہر سیلف ود ٹیرین آن ہر انسٹاگرام اکاؤنٹ along side pictures of her step daughter with her 2 sons by Mr. Khan, Sulaiman Isa 26 and Qasim 23. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں جی in one Instagram pic of Miss Khan together with Tyrion she wrote happy birthday to this brilliant person I am lucky enough to call my step daughter. کہ جی جمیمہ نے جو ہے وہ ٹیرین کی ایک تصویر شیئر کی اور اس کو کہا کہ جی یہ میری سوتیلی بیٹی ہے. یہ اب جمیمہ کا کیا تعلق بنتا ہے سوتیلی بیٹی اسے کیوں کہہ رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس میں لنک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے. تو یہ بیسکلی یہ پوری خبر جو ہے وہ چھاپی ہوئی ہے. اب اگر ڈیلی میل جو ہے وہ غلط خبر چھاپ رہا ہے تو عمران خان صاحب کو سیدھا جائیے جا کے ڈیلی میل کو جو ہے وہ آپ سو کر دیں. اس کے علاوہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے جناب ایک ویڈیو شیئر کی ہے, یہ بیسکلی غالباً سٹی 42 کی یہ خبر ہے. اس میں عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے پارٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور کافی غصے میں دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر. میں صرف ویڈیو میں جو متن ہے جو عمران خان صاحب بول رہے ہیں وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. اس میں کہتے ہیں جی یہ جو گریڈ سی کی ریلیز ہے اس میں اجمل حنیف بھاول نگر سے, چودھری خالد ورائچ ملتان سے, ذہن قریشی ملتان سے, سمیع اللہ بھاول نگر سے, یہ جو گریڈ سی کی ریلیز ہے یہ ان لوگوں کو پھر سے کرنی پڑیں گی اگر آپ پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریلی کرنے کی. اگر آپ نے پھر سے مضبوط ریلی نہ کی تو آپ پارٹی کے ٹکٹ کی اہلیت میں نہیں آئیں گے. یہ گریڈ سی کی میں بات کر رہا ہوں. ساؤتھ پنجاب میں جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ ریلیز کی ہیں. 95% افراد ریلیز میں ایسے تھے جو چاہتے ہیں ہمیں ٹکٹ ملے اور 5% پارلیمنٹیرینز تھے. پارلیمنٹیرینز کی پرفارمنس ابھی تک بہت کمزور ہے. جو میں نے نام لیے ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوریج اچھی نہ ہوئی تو آپ میری انٹینشن میں نہیں آئیں گے. آپ کی جتنی ریلیز ہوتی ہیں میں ان کو صبح دیکھتا ہوں.
تو بیسکلی اپنی پارٹی کو چیک کر رہے ہیں کہ جناب پارٹی جو ہے ریلیز وغیرہ نکال رہی ہے کہ نکال رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پارلیمنٹیرین ہے وہ صرف 5% ہے جو ریلیاں نکال رہے ہیں, 95% ایسے لوگ ہیں جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اور وہ ریلیز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں. تو ان کو ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم ٹکٹ لینا ہے تو اپنی پرفارمنس کو ٹھیک کریں. نتھنگ رانگ ان دیٹ, میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آبویسلی یہ پارٹی کا اجلاس ہے, وہاں سے یہ ویڈیو جو ہے وہ باہر آئی ہے. شہباز گل صاحب جناب انہوں نے جو ہے وہ 2 ٹویٹس کی ہیں بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے ایک الزام عائد کیا, انہوں نے کہا جی مشتری ہوشیار باش ایک مذہبی سیاسی جماعت کو الیکشن ملتوی کروانے کا ٹاسک جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے. اب پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت پر جلوس نکلیں گے, ہنگامہ ہوگا اور الیکشن ملتوی کروانے کی کوشش کی جائے گی. یہ بیسکلی ٹی ایل پی کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الزام جو ہے وہ انہی کی طرف لگانے کی کوشش ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی اعزاز سید اور عمر چیمہ جن کے حوالے سے پچھلے دنوں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی میں ان کو قانونی نوٹس بھیجوں گا, ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اعزاز اور عمر جنہوں نے دونوں پاؤں باندھ کر جھوٹ بولے کہ 114 آفیسرز کی فیملی ممبرز کا ڈیٹا, ان کے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ, پھر لیپ ٹاپ برآمد, پھر فیض صاحب اور آصف غفور صاحب سے سیٹلائٹ فون پر خفیہ باتیں, ان تمام جھوٹے دعووں پر آپ کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے. اب ملاقات عدالت میں ہوگی. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا کہ اعزاز سید عمر چیمہ نے میرے لیگل نوٹس بھیجنے کے اعلان کے بعد جواباً ایک اور وی لاگ کیا جس میں کچھ اور جھوٹے دعوے کیے گئے. اس نئی غلط بیانی پر میرے وکلاء اس کا جائزہ لے رہے ہیں, انشاءاللہ جلدی اس پر ایک اور لیگل نوٹس بھیجا جائے گا. میرے متعلق جتنے جھوٹ بولے جائیں گے اتنے مقدمات ہوں گے. تو یہ ان دونوں صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی ہی گھٹیا قسم کی گفتگو دوبارہ کی ہے. آئی ایم سوری ٹو شیئر اٹ ود یو, لیکن پتہ ہونا چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ شخص جو ہے وہ کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈر یہ ہے, کسی دن اس کی بلاول بھٹو کے بارے میں بات کر رہے تھے, بلاول بھٹو کی ویڈیو آ گئی تو کیا بنے گا, وہ بڑا پاپولر ہو جائے گا. لائیو ویڈیو آ گئی بلو رانی کی تو کیا بنے گا, مجھے تو اپنی فکر ہے, یہ لوگ چسکا لیتے ہیں. اب صدر فوری الیکشن کی تاریخ دے یا استعفیٰ دے, کیوں بیٹھے ہیں وہاں اتنے بڑے گھر میں, جائیں وہاں اپنے دندان سازی کے کام کریں جا کے. یعنی کہ یہ تھوڑا سا غصہ انہوں نے عارف الوی صاحب کے اوپر بھی نکالا ہے. یہ ملک تختے پہ لٹکنے جا رہا ہے, سری لنکا کی آبادی کیو بلاک جتنی نہیں ہے. کیو بلاک جو آپ کا بیسکلی فائنانس کی جو منسٹری ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے حساس ترین معاملات میں میرا ایک کردار ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا. یہ چھکے ہی میں ہیں اس میں, مطلب چھکے مار رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. میں ایران مذاکرات کی طرف گیا تھا, میں قذافی کی طرف گیا تھا, میں سب لوگوں کی طرف گیا تھا, وہ قومی راز ہیں, چھوڑیں اس میں دیر از نتھنگ. یہ شیخ صاحب کی جو ہے نا لمبی چھوڑنے کی عادتیں ہیں. لیکن یہ جو بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے دوبارہ بڑی ہی فضول قسم کی گفتگو کی ہے, دیٹ از سرپرائزنگ. مریم نواز جو ہے راول پنڈی چونکہ ہم پہنچ چکے ہیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے آج وہاں پہ ورکرز کنونشن سے خطاب کیا. 2 امپورٹنٹ چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں جن کے حوالے سے ایک آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی, جسٹس مظاہر نقوی صاحب, ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جناب ان کے استعفے کا انہوں نے جو ہے مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہتی ہیں, وہ پرویز الہی کی آڈیو سنی, وہ کہہ رہا ہے جسٹس مظاہر نقوی کی عدالت میں کیس چلوا دو تاکہ معاملہ صحیح ہو سکے. اس ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے, عمراندار ججز کی ضرورت نہیں ہے. یاسمین راشد آڈیو میں ڈوگر کو بتا رہی تھی کہ فکر نہ کرو ساڈے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کنوں دس رہے ہو سانوں بھی پتہ ہے تواڈے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی جسٹس مظاہر علی نقوی ذرا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں. تو انہوں نے جج صاحب کے استعفے کا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا. دوسری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شاہد خاقان عباسی وہاں پہ جب سٹیج کے اوپر آئے تو مریم نواز صاحبہ جو بالکل سینٹرل سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں وہ وہاں سے اٹھیں اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو جو ہے وہ اپنی سیٹ آفر کی. شاہد خان عباسی صاحب نے پہلے جو ہے منع کیا, لیکن مریم نواز نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ میری ہی کرسی کے اوپر بیٹھیں, اور وہ 7 والی کرسی جو کہ ایکچولی ایک چھوٹی کرسی تھی اس کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے. بیسکلی مقصد یہی تھا کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپس میں جو ایک سرد مہری چل رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے سٹیپس بھی ہو رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوا تھا, کراؤڈ کو بھی آپ نے سگنل دینا تھا کہ جناب ہم نے معاملہ جو ہے وہ آپس میں حل کر لیے اور ہمارے درمیان کوئی ڈویژن نہیں. حنیف عباسی بھی ایکچولی یہاں پہ اسٹیج کے اوپر موجود تھے, ان کے بارے میں بھی پہلے آیا تھا کہ جی یہ بھی کچھ ناراض ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ جناب انہوں نے بھی ایک چھکا مارا ہے اور ایک جھوٹی خبر جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ انہوں نے بیسکلی خبر جو ہے وہ شیئر کی. اس کے اندر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں اس خبر کو شیئر کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے لکھتی ہیں کہ ایک نیچے جو ہے وہ بیسکلی ایک اسکرین شاٹ ہے, وہ جو اسکرین شاٹ ہے وہ اس کے اندر کسی اور ٹویٹ کا اسکرین شاٹ ہے, اس میں لکھتے ہیں جی
Pakistan provides air corridors for US military flights to and from Afghanistan after approval from Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari. Al Jazeera News. उन्होंने ऐਵੇਂ बस लिखता Al Jazeera News और नीचे जो है वो एक स्क्रीन शॉट इन्होंने शेयर किया. उस स्क्रीन शॉट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, एक पट्टी लिखी हुई है जी, पाकिस्तान प्रोवाइड्स एयर कॉरिडोर फॉर US मिलिट्री फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम अफगानिस्तान. अच्छा, ये बेसिकली कोई ब्लीड ग्रीन नाम का कोई घटिया किस्म का कोई अकाउंट है, 2 नंबर किस्म का, उसकी उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दी और शेयर करके ऊपर लिख दिया, अमरीकी गुलामी की जानिब एक और कदम. हमारी काबीना ने फ़ौजी मकासद के लिए अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने की तजवीज़ मुस्तरद की थी, मगर अमरीकी गुलाम साजिशकार प्लस मुजरमों का गिरोह फिर से अपने अमरीकी आकाओं के सामने झुक गए हैं. नहायत शर्मनाक अमरीकी इशारों पर हमने हमेशा मुसीबतें ही झेली हैं. ये इन्होंने लिख दिया, ठीक है, सिर्फ इस स्क्रीनशॉट की बुनियाद पे. अब हमने जब इसको बैठ के चेक किया तो जनाब असल जो तस्वीर थी वो ये थी, जिसको इन्होंने अल जज़ीरा का बनाया हुआ था, ये तस्वीर थी. और ये अगस्त 2022 की ये तस्वीर है. PBS एक अमेरिकन चैनल है, उसकी वेबसाइट से ये तस्वीर उठाई गई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था हाउ द US ट्रैक्ड एंड किल्ड अलकायदा लीडर एमन अल ज़वारी. ये बेसिकली खबर ये थी, किसी ने उसके ऊपर सिर्फ पट्टी लगाई और पट्टी लगा के चला दिया और 1 मिनट लगाया श्री मज़ारी साहिबा ने, उन्होंने सारा कुछ जो है वो डाल दिया इनके ऊपर कि जनाब ये देखें जनाब ये मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या कर रही है और मौजूदा हुकूमत ने ये कर दिया तो मौजूदा हुकूमत ने वो कर दिया. मुझे समझ नहीं आती, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, डॉक्टर आपके नाम के साथ आता है, PhD आपने की हुई है, ठीक है, PhD करके जो है ना इंसान का माइंड खुल जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए. मेरी समझ से बाहर है कि आप लोगों के दिमाग कब खुलेंगे. और कुछ नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लिया करें, शी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी, बड़ी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, बड़े उस लड़की का बच्ची का माइंड बड़ा ब्राइट है. कोई उससे पूछ लिया करें बेटा ये स्क्रीनशॉट जाली तो नहीं है. इतने लौंडे लपाड़े रखे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो जो दुनिया जहां का गंद बला बोलते रहते हैं, कोई उसी से पूछ लें बेटा ये जेन्युइन है कि नहीं है, मैं खड़का दूं इसको कि ना खड़काऊं. अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो पीका का कानून आप लोग लेकर आ रहे थे, आज अगर ये कानून होता ना श्री मज़ारी साहब आप गई थी, मुझे नहीं पता आपको कितनी साल की कैद हो जाती सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपने पाकिस्तान के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से इस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया. और कोई तो सोच लिया करें, कोई तो दिमाग को हाथ लगा लिया करें कि यार ये स्क्रीनशॉट जेन्युइन है कि नहीं है. कब आप लोगों को अकल आएगी? क्या कितनी देर तक जो है वो झूठे स्क्रीनशॉट्स के ऊपर, झूठी तस्वीरों के ऊपर आप लोग इस तरह सियासत करते रहेंगे? खुदा के लिए आगे आ जाएं. ये सोशल मीडिया का जो एक हथियार है, इसको अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. गालम गलोच, गंदे ट्रेंड, फोटोशॉप तस्वीरें, अपने मुखालफिन के बारे में इस किस्म की हरकतें करना, कब आप लोग बड़े होंगे? इसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. मैं हमेशा आज़ादी इज़हार राय के साथ होता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी जिम्मेदारी के साथ. थोड़ा सा आप एक फॉर्मर मिनिस्टर रही हैं, और वो भी फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की आप वज़ीर रही हुई हैं. आपसे ये, और एक डॉक्टर हैं आपसे इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती. अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.